قرآن نازل ہوا، نازل کا معنی کیا ہے؟ اوپر سے قرآن نیچے آیا۔ جبریل یہاں سے نہیں آتا تھا، آسمان کا دروازہ کھلتا تھا، جبریل اوپر سے نیچے آتا تھا۔ کیا مانو قرآن بھیجنے والا اوپر ہے، لانے والے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ نازل ہوا ہے قرآن۔ نازل کا معنی اترنا ہوتا ہے، اترنا کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا کہتے ہیں۔ نیچے اوپر جائے تو کیا دینا ہے، بندہ سجے نو جائے دیکھی سجے جا رہا ہے، کھبے جا رہا ہے، تو تھلے آ رہے ہیں، کیا اتر رہا ہے، قرآن اترا ہے۔ قرآن دائیں سے بائیں سے نہیں آیا، قرآن چڑھا نہیں ہے، قرآن اترا ہے۔ اس کے لیے لفظ تنزیل ہے، نزلہ، نازل ہوا ہے، اترا ہے قرآن اوپر سے نیچے۔ میرے معبود معراج پہ گئے، نیچے سے اوپر، رب سے ہم کلام ہوئے، یہاں نہیں اوپر۔ تو اللہ کہا ہے الرحمن والعرش استوى، جھگڑا زمین کا ہے، انسانوں کا فیصلہ قرآن کا ہے۔ جب قرآن الفرقان ہے تو پھر فیصلہ قرآن کا مان لیجیے۔ آؤ جھگڑا کس بات پر ہے؟ قرآن پاک کوئی مسئلہ لائیے قرآن پر پیش کیجیے۔ ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے لحاظ سے بشر ہے، شان کے لحاظ سے میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیاؤ قرآن پر پیش کرو، ایک آیت پڑھو جس میں پیغمبر نے فرمایا انا نور من نور اللہ۔ عقیدہ تھا، توحید تھی، چاہیے تھا پیغمبر نصیحتی بیان کرتے فرماتے کہ میں نور اللہ کے نور سے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھیے نہیں ہے تو پھر فرقان نازل ہونے کا معنی کیا ہے سمجھ نہ آئے۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی اور کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے بننے والے محمد مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ یہ ساری جھوٹی روایات کس سے کہانیاں گھڑی گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فیصلہ قرآن پر، قرآن کی یہ شان ہے تبارک الذی۔ گیتا بھی قرآن پہ مقابلہ ہے، جب اس قرآن ہے، بیان قرآن ہے، منزل من اللہ قرآن ہے، معصوم قرآن ہے، محفوظ قرآن ہے، پھر قرآن پر اپنا عقیدہ پیش کیجئے نا۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کہتا کہ میں محمد مصطفیٰ کو نور بنایا، لیکن نہیں، قرآن نے کیا کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ محبوب فرمائی میں بچوں میں مثل تمہاری۔ ایک مولوی نے کہا اللہ کہتا ہے محبوب آپ کہے اور کوئی نہ کہے، رب کہے یا مصطفیٰ کہے۔ میں نے کہا سن لیجیے، اگر کل ہوتا نا، کہتا ہے کل کا معنی یہ ہے قُلْ إِنَّمَا، آپ فرمائیے میں بشر ہوں، کسی اور کو کہنے کی اجازت نہیں۔ میں کہ کل ایک جگہ تے ہویا پھر تے کام ہو سکتا ہے، لیکن کل کئی جگہ تے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تسی فرماؤ اللہ ایک کہ اور کوئی نہ۔ اگر اس قرآن کا یہ معنی نہیں ہے تو پھر اس قرآن کا معنی بھی یہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سارا زمانہ کہے اللہ ایک ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سارا زمانہ کہے کہ جنس کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ بشر ہے، مخلوق کے لحاظ سے مصطفیٰ بشر ہے، تخلیق کے لحاظ سے مصطفیٰ بشر ہے، شان کے لحاظ سے میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ 1987 ماہ فروری ایک رسالہ لکھا، ادھر سے ڈیرہ سے اعلیٰ حضرت نمبر چھپا 1987 فروری کا مہینہ تھا، 1987 تھا، ماہ فروری تھا، رسالہ جو تھا اعلیٰ حضرت نمبر جو میرے سے رسالہ لکھا، پیروں کا رسالہ اعلیٰ حضرت نمبر 1987 ماہ فروری، اس میں انہوں نے
پہ خط لکھا سعودی حکومت میں پابندی تھی کہ یہ مولوی جو ہے نا ادھر نہیں آ سکتا سعودی عرب ان کی اشتہار جو جدہ رپورٹ سی نہ ہوتے اسے فوٹو لگے اے جو اشتہاری میں تو نہیں سعودی عرب میں داخل نہیں ہو کئی مولوی جو مولانا فسرا صاحب نیازی تھے مولانا شاہ مدرانی صاحب تھے اور شاہ شریف والے جو ندی تھی پیر صاحب وہ تھے ان کی پابندی تھی ان پیروں نے فرمایا ان پیروں کو آپ عربی میں ذرا خط لے کے حکومت سعودیہ کو خط لکھ کے دیں تاکہ ہم ان کو بھیجیں ساڑھے تو پابندی کریں اگو اللہ ہمارے ہو گیا کہ 93 غالباً نواز شریف کی حکومت بن گئی 10 سال نیازی صاحب غالباً وزیر مذہبی امور بن گیا وہ مذہبی امور کی حیثیت جدہ رپورٹ پہ گیا کہ تصویر لگی وہ لگے اے وزیر میں جا ہی نہیں سکتا انہوں نے ارسٹ کر پاکستان کی حکومت رابطہ ہوا سواڈا وزیر اندر ہے اور پروٹوکول میں جو اندر بات کر رہا ہے تیرا پروٹوکول ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے حکومت میں ہمارا وزیر ہے ہماری بیعزتی ہے یہ ہوٹ ملے دن میں جہاز لوگ لے دین وزیر اور مولوی انہوں نے کہا یہ نہیں جا سکتا بیت اللہ نہیں جا سکتا بیت اللہ میں اس کے داخلے پر پابندی ہے کیونکہ انما نہیں جا سکتے پابندی لگی انہوں نے کہا ساڑھا وزیر ہے انہوں نے کہا وزیر تبرین کرنے میں گھڑی پانے اس طرح سرکاری تعویل میں گیا اوپر برائے دعا پر آپ نے کہا بچہ آپ بھی سرکاری معاملات ہے واپس پرشانوں نے خط لکھا اس خط کو میں نے پڑھا ہے اس خط میں انہوں نے لکھا کہ 12.5 کو غلط دسیا گیا کہ حضور بشر نہ مرتے اسی بشر بندے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن صرف بشر نہیں ہے خیر البشر ہے سید البشر ہے امام البشر ہے ساڑھے جہاں بشر نہیں اللہ کے بندو ساڑھے جہاں بشر کہتا کون ہے تو حضور کو اپنے جیسا کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے جنس کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ بشر ہے شان کے لحاظ سے میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں شان میں رسول اللہ جیسا کون ہوتا ہے شان بڑھنے سے جنس تبدیل ہوتی ہے یہ کہاں کا اصول ہے کہاں کا ضابطہ ہے شان بڑھنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی یہ پہلے عام بچہ تھا اس نے قرآن کو حفظ کر دیا شان بڑھ گئی جنس نہیں بدلی ہے انسانی اگر یہی بچہ قرآن پاک عالم بن جائے شان بڑھ جائے گی رہے گا انسان ہی اگر بڑا محدث بن جائے تو محدث ہو جائے گا لیکن شان بڑھے گی جنس نہیں بدلے گی ولی بن جائے جنس نہیں بدلے گی شان بڑھے گی وقت کا قاضی بن جائے شان بڑھ جائے گی جنس نہیں بدلے گی اگر تابع تابی بن جائے جنس نہیں بدلے گی شان بڑھے گی تابی ہو جائے جنس نہیں بدلے گی شان بڑھے گی صحابی بن جائے جنس نہیں بدلے گی شان بڑھے گی اللہ کا نبی بن جائے جنس تبدیل نہیں ہوگی محمد کی شان بڑھے شان بڑھتی ہے یہ کس نے کہا ہے کہ شان بڑھنے سے جنس بدل جاتی ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اصول ہی نہیں ہے یہ ہے کہ جتنا اللہ رتبہ دے ایمان پڑھتا جائے وہ کیا پڑھتی ہے شان جنس نہیں بدلتی بندہ کہے وہ پہلے ولی کوئی نہ رہے گا انسان جنس تبدیل نہیں ہوگی عقل نقل خلاف ہے یہ بات ہمارا بھی عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ خیر البشر ہے امام البشر ہے سید البشر ہے شان میں میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہے جنس یہ ہے کہ آپ انسان ہیں بشر ہے اور بشر ہونا نوری سے بہتر لے آؤ اس بات پر آگے بحث کر لو ہم کہتے ہیں سارے نوری اکٹھے ہو جائے محمد مصطفیٰ کی پیر مبارک سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا نوریوں کی کیا رسا نوریوں میں سب سے اعلیٰ جبریل ہے اور میرے محمد کا غلام ہے نوریوں کی کیا رسا ہے ہم نوری رسول اللہ کو کیوں کہے نوری تو رسول اللہ کے غلام ہے نوری ہونا کمال نہیں ہے بشر ہونا کمال اصل ہے یہ جب بشر پیدا نا اپنے آپ کو بشر پیدا نا اپنے کرتوت پیدا نا
سی ہے جو بشر پھر نبی پاک بشر ہو سکتے ہیں یہ نہیں پتا مجھے نہیں کام کر رہے ڈگرا بشر والے ہے نہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ رہ کون ہوتا ہے بشر بند کمرہ ہو زلیخا جیسی حسین جمیل عورت وقت کی شہزادی خاتون اول سامنے کھڑی ہو کہے اے اللہ ابو بشر کہے قالا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ دے میں آتا ہوں بشر دیکھ لیا تو یوسف کو دیکھو حیوانیت دیکھ لیا تو زلیخا کو دیکھو ادھر حیوانیت تھی ادھر بشریت تھی بشری وہ ہوتا ہے جس کو حسین و جمیل عورت دعوت دے گناہ کی اور وہ کہے نہیں اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر آتا تو انہیں اپنی بشریت پر اپنے کرتوتوں پر اپنے گناہوں پر اپنی حیوانیت پر تم نے قیاس کیا ہے کہ بشر یہ ہوتا ہے بشر دیکھ رہے ہیں تو صدیق کو دیکھو سیدنا عمر عثمان و علی کو دیکھو یہ بشر تھے اسی بشر ہے ساری صرف شکل انسان لے رہے ہیں یہ کرتوت انسان لے رہے ہیں کوئی نہیں آپ بشر نہیں اسی انبیاء کی بشریت سے انکار کریں آپ بندے سے پوتر بڑھو بشر بڑھو بشر کام کرو جنہیں بشر کرتے ہیں کیا فرمایا صدیق نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا شاہ فرمانے آپ نماز اندر بھول گئے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی زوری آدھے جماعت 2 رکعت پڑھائی نے نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام پاک تشریف لے گئے مگر اسی صحابہ کرام آپس میں چاہے گوئیاں کرنے لگے آپ بہت بھول گئے یہ نماز کم ہو گئی فرمایا نبی پاک یاد کرانا چاہیے حضرت الیدین اٹھے پاک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھول گئے ہو یا نماز کٹ گئی ہے فرمایا میں بھولیا میری نماز کم بھی نہیں ہوئی فرمایا بابو جی پھر 2 رکعت کو پڑھائیاں نے فرمایا میں 2 پڑھائیاں نے جی بابو جی 2 پڑھائیاں نے آپ واپس تشریف لے آئے فرمایا میرے صحابہ صدق الیدین الیدین سجن نے جی محبوب جی سجن نے 2 رکعت پڑھائیاں نے آپ نے پھر 2 رکعت پڑھائیاں سیدہ صاحب کی سلام پھر کے فرمایا انما انا بشر مثلکم میرے صحابہ میں بشر ہاں جب تسی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جانا جب بھول جایا کراں مگر سبحان اللہ کہہ دیتا کرو تاکہ پتہ چل جائے سبحان اللہ بابو کی لا الہ الا اللہ نہیں فرما لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنا الحمدللہ بھی نہیں کہنا صرف سبحان اللہ کہنا ہے یہ معنی کی بڑھے گا سبحان اللہ یہ تسی بھول گئے ہو بھولن تو پاک کون ہے اللہ سبحان اللہ بھولنے سے بعد اللہ بارک الذی نزل الفرقان قرآن کا یہ وصف ہے حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرتا ہے لے آؤ کوئی اختلاف کوئی جھگڑا قرآن پر فیصلہ کیا پیش کیجئے قرآن پر ہم کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب کون ہے اونچی بولو کون اللہ عالم الغیب تسی کہتے نہیں نبی پاک علیہ السلام کی عادت بھی ہے نادت بھی ہے جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی آتے کا موجود ہے یقین ہے میرے والوں کا یقین ہے وہ خط لکھا تھا جو شاہ اس وقت وہ واپس آیا تھا نہیں تو خط قبول نہیں ہے فوٹو شوٹو کو نہیں لگا اوپر سے کچھ کہتے ہو اللہ سے کچھ کہتے ہو ہم کہتے ہیں جب تم نے خط میں لکھا تھا کہ ہم رسول اللہ کو بشر مانتے ہیں یہاں کیوں نہیں مانتے یہاں کیوں نہیں بیان کرتے یہاں کیوں نہیں تعریف دیتے یہاں کیوں نہیں سید البشر کانفرنس کرتے تم جو کہتے ہم سید البشر کہتے امام البشر کہتے خیر البشر کہتے تو میرے میں ایک پریلیوں کی طرف سے کانفرنس ہونی چاہیے جس کا نام سید البشر امام البشر خیر البشر اس میں بشریت مصطفیٰ کا ذکر پاک ہو قرآن تو بھرا ہوا ہے اس میں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا کلمہ شہادت میں ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اللہ کہتے ہیں میں نے بشر پر قرآن نازل کیا روز تو جبریل تھا جو لے آیا
نوری لے آیا تھا، نازل کس پہ ہوا؟ بشر، بشریت پر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمارے شیخ تھے پروفیسر عبداللہ وہاب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت، وہ فرمایا کہ ہم نے جس کو رسول مانا ہے، حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت۔ ہم نے جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری نیت میں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ہماری کلمہ پڑھ رہے الفاظ ہے۔ نیت کیا ہے؟ جس کو ہم نے رسول مانا ہے وہ جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ بشر، وہ رسول اللہ۔ تمہاری نیت کی ہوگی کہ جس کو محمد رسول اللہ ہم نے مانا ہے وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ شیخ فرما کہتے ہیں یاد کلمہ ساڈا ٹھیک نہیں تھی، یاد رکھو تم نے رسول اللہ اس کو مانا ہے جو نور میں نور اللہ، ہم رسول اللہ اس کو مانا ہے جو رسول اللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے اور جن سے بشریت میں سے ہے۔ مجھے بتلاؤ کس بنیاد پہ بشریت مصطفیٰ کا انکار کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، ولادت پاک نہیں ہوئی۔ جاؤ کبھی نوریوں کی بھی ولادت ہوتی ہے، یا نہ جو بھی میلاد منائی کرتے ہو، نہ بشریت کا انکار کرتے ہو۔ کیا دودھ نہیں بھی آپ ہوتے اپنی ماں کا دائی حلیمہ کا؟ کس بنیاد پہ بشریت کا انکار ہے؟ نبی علیہ السلام قانون فطرت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا آپ کی ماں اور باپ کا والد محترم کا نکاح نہیں ہوا؟ کیا سیدہ آمنہ کے پیٹ مبارک میں آپ نہیں گئے؟ پھر دنیا میں تشریف لے آئے، آپ یتیم پیدا نہیں ہوتے؟ پھر آپ نے بچپن فطرت کے مطابق نہیں گزارا، گناہوں سے پاک گزارا ہے؟ اللہ کی خاص حفاظت میں سے سیدہ حلیمہ کا دودھ پیتے رہے، جوانی چڑھتے رہے۔ آخر پتا تو بتائیے نا، کیا آپ کے سسرال نہیں ہے؟ کیا آپ کے ابوالعاص عثمان والی داماد نہیں ہے؟ کیا آپ کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے 3 یا 4 بیٹے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی ماں اور باپ نہیں ہے؟ کیا آپ کا دادا اور نسل پاک نہیں ہے؟ آخر بشریت کا تم نے انکار کیا ہے کس بنیاد کا؟ کیا لباس اطہر نہیں پہنتے تھے، پگڑی مبارک نہیں مانتے تھے، دستار پاک نہیں مانتے تھے، جوتے مبارک نالین پاک کی تصویر بنا کے جوتے نالین پاک نہیں پہنتے تھے؟ کیا سوتے نہیں تھے، نکاح نہیں تھا، بشری لوازمات نہیں تھے، پانی نہیں پیتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، کھانا پاک نہیں کھاتے تھے، زخمی نہیں ہوتے تھے، پتھر آپ کو نہیں مارے جاتے تھے، خون مبارک نہیں ملتا تھا، دانت مبارک نہیں شہید ہوا تھا؟ اگر وجہ بتاؤ کہ یہ وجہ جس کی بنیاد پر ہم بشریت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، کوئی وجہ تو بتاؤ۔ کیا پھر واقعہ نہیں آیا؟ کیا آپ کے گھر پر عورتیں نہیں آئی؟ بیٹیوں کی آگے اولاد نہیں ہوئی؟ کیا آپ کی اولاد بشر نہیں ہے؟ کیا سیدنا علی بشر نہیں ہے؟ فاطمہ الزہرا بشر نہیں ہے؟ آگے نواسے حسن حسین بشر نہیں ہے؟ حسین کی آج اولاد سید حسن بن علی کی اولاد آج بھی سید دنیا میں موجود ہے، رسول اللہ کی آل موجود ہے، کیا یہ سارے بشر نہیں ہے؟ وجہ بتلاؤ نا، یہ وجہ، اس وجہ سے ہم بشریت میں انکار کرتے۔ کیا نبی علیہ السلام بیمار نہیں ہوئے؟ کیا نبی علیہ السلام پر بخار نہیں آیا؟ کیا نبی علیہ السلام بخار کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے؟ کیا زہر روح گوشہ کو نہیں کھلایا گیا؟ کیا پھر آپ کی روح پاک مبارک جسد پاک سے نہیں نکلی؟ پھر آپ کو غسل و کفن نہیں دیا گیا؟ پھر آپ کو قبر مبارک میں اتارا نہیں گیا؟ اوپر لاش مبارک میں رکھ کے چادر آپ پر نہیں ڈالی گئی؟ پھر پتھر رکھ کے قبر پر روضہ اطہر نہیں بنایا گیا؟ کیا مدینے میں آج روضہ 1440 سال سے 45 سال سے روضہ اطہر مدینے میں موجود نہیں ہے؟ اگر موجود ہے مجھے بتلاؤ کس بنیاد پر بشریت مصطفیٰ کا تم انکار کرتے؟ وجہ بتلا دو، کوئی دلیل بنا دو، عقل سے نہیں تو نقل سے بتلا دو، قرآن سے نہیں تو حدیث سے، حدیث سے نہیں تو عقل سے، یا پھر مان لو تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن
تو شک چھوڑا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اس سے بڑی واضح ٹھوس دلیل قطعی قرآن کیا پیش کرے انا بشر مثلکم میں بشر ہوں مثل تمہاری اس کی شان کیا ہے یوحا الیہ یاد رکھنا میں اللہ کا نبی ہوں اور تسی اللہ دے نبی نہیں یہ شان میری ہے مقام میرا ہے شان میں تم جیسا نہیں نہ تم میرے جیسے ہو ہمارا عقیدہ سن لیجیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی شان دے اندر رب دی مخلوق اندر کوئی بھی مقابلہ کرتا نہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ہمارا عقیدہ رسول اللہ نے عقیدہ حاضر نہیں ناظر نہیں آپ نے دیکھا تھا سنا تھا ادھر نہ ہوتا تھا قریب لگتا ہے پتا کیا کہتا تھا مولوی کو فون کر گیا وہ کہتا تھا ہمیں دیکھ رہے کرنا ڈائریکٹ مشاہدہ کرنا پھر حضرت کا جیلانی ان کے ڈانگ لے کے کھڑی ساری تھا کہ حضور یہاں سے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ فرما رہے ہیں یہ دسی کام کرنے اور ساڑھے انسان دیکھ رہا ہے یہ اس کا یہ کلام تھا یہ دسی کام کرنے سانوں دیکھ رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے لے آؤ 3 پارے قرآن میں کہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی موت کے بعد دنیا سے جانے کے بعد تمہیں دیکھتا رہوں گا کیوں زال اور کیوں گمراہی اس امت میں پھیلاتے ہو کبھی رسول اللہ نے فرمایا کبھی دعویٰ کیا ایک حوالہ پیش کیجیے قرآن آج بھی فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے لیکن کاش کوئی قرآن کھولے تو صحیح پڑھو تو صحیح قرآن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حق تھا نبی علیہ السلام زندگی میں کتنے حق کیے پتہ ہے آپ کو ایک حق پہلا بھی وہی حق ہے اور شاد کے بعد ذلحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے محرم صفر ربیع الاول 12 دنیا سے آتے رہے 2 مہینے 12 دن اس کے بعد یعنی 3 مہینے ٹوٹل کرنے ذلحج کے 20 دن اس میں شامل کرنے کیونکہ 10 کو 8 9 کو 10 کو حج ہوتا ہے 3 مہینے اس کے بعد دنیا میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جامع تنسیم کا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کیا فرمایا لعلی لا اراکم خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا اے میرے صحابہ میرے کو حج کے طریقے سے لو خذوا عنی مناسککم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو توجہ ہے تو ایک عقیدے سارے مکڑے دام فرقان نہیں سمجھا جب میں تیجے عقیدے تے پہنچیا یہ تے 100 عقیدے دا اختلاف خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے حج کے طریقے سیکھ لو خذوا عنی مناسککم مجھ سے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا ہو سکتا ہے میں محمد مصطفیٰ دنیا سے چلا جاؤں اور اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں لا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا میں نہیں نہیں فرمایا میں دنیا سے ٹوٹ گیا تو تسی میں ویندا رہا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں حاضر نہ دیکھ رہے ہیں حضور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شیخ القرآن مولانا حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سانوں میں اسی بد نصیب اسی حضور موجود ہیں اسی بد نصیب ہے جی حضور نہ دیکھ سکیے تو سانے میں کہاں دو پتہ مولوی کی کہنا اسی واقعی بڑی ہاتھ ہو گیا کھڑا نہیں سب نظر ہی نہیں شاہ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمانا میں قربان کر لینا میں حضور نے پیر رات نہیں لگا جی میں کھڑا نہیں تھا حضور کے پیر مبارک اٹھانا لگ جائے اجرا بند کر لے نہیں یار ہاتھ لگا دو حضرت حضور علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لانے دے واقعی حضرت شاہ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمانا پھر تو سدے بیٹھ لیا گاڑی آپ بیٹھن واسطے تو سب بیٹھ لیا جن جی اسا بیٹھ لیا پھر تسی صاحب کی ہوئے تے اسی تو ویکھ کے
تسی پھر صحابی ہوئے اسی تو رہے کہ تابعی ہوئے تسی صحابی ہو انہوں نے پھر صحابی نہیں کیونکہ اللہ شاہ قرآن فرماتا ہے تو صحابی کیوں نہیں جڑا دونوں ایک لوے دنیا دی آنکھ نال تے اندر ایمان ہوئے تو صحابی ہوندا ہے تے جے ایمان نہ ہوئے جے ایمان ہوئے تے انہوں ویکھے تے کی بن گیا صحابی تے جے رسول اللہ نو ویکھے تے ایمان نہ ہوئے تے بن گیا ابو جہل تسی صحابی ہو اسی صحابی تے نہیں تے پھر شاہ صاحب فرمان جی تسی صحابی نہیں نہ پھر تجھے پاس ہونے دی شادی کو دو ہی سنتے ہیں جنہیں دونوں میں کیا ایمان ہوئے تو کی بڑھ گیا بولو جڑا ویک سکیا دونوں لیکن ایمان نہیں تو کی بڑھ گیا ایک پاس سے جانا پڑنا جدو جاؤ گے پھر پتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت ذات جنہیں انہی کتاب نازل کیتی ہے جنہیں حق اور باطل مبکرہ کر دیتا ہے پڑھ دیتا ہے تفسیر کرتا ہے سمجھا دیتا ہے انہوں حق آدھر انہوں باطل آدھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد نے مبشر نے نذیر نے دائی اللہ سے راجہ منیرہ نے لیکن ہر جگہ حاضر و ناظر وجود نہیں اور آپ عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہونا کی بھی صفت اللہ دی صفت اللہ دی شان ہے قرآن پاک اندر فرما هو اللہ الذی لا الہ الا ہو قرآن فرقان یسیر نازل ہوئے فرق کرے قرآن حق کے دے نالے باطل کے دے نالے ایک کرو اندر نبی علیہ السلام عالم الغیب نے اسیان صرف اللہ عالم الغیب ان قرآن فیصلہ کرے دعا دے درمیان دعا کے اور دے درمیان جو کہ قرآن فرقان